إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم ناظرین اور مستمعین، بات چل رہی تھی معترضین کے اعتراضات کی، تو 3 حصے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آج چوتھا حصہ آپ کی خدمت سے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے اعتراض سنیے مشرکین کا، معترضین کا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اے محبوب جاؤکا، اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ معلوم ہوا ہر قسم کا مجرم ہمیشہ آپ کی قبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست مغفرت فرمانے پر قادر ہے، تو پھر اس نے لوگوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت کے لیے مدد طلب کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اعتراض سمجھ آ گیا جی؟ سوال سمجھ آ گیا جی؟ غلط فہمی سمجھ آ گئی؟ سنیے ازالہ اور جواب۔ اس آیت میں جاؤگا سے کیا مراد ہے؟ جاؤگا سے آپ کے پاس آنا مراد ہے، قبر نبوی مراد نہیں۔ آپ نے سورۃ النساء کے اندر جاؤگا کا لفظ کو مد نظر رکھ کر یہ اعتراض اٹھایا، تو سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8 نہیں آپ کو نظر آئی؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وہاں آپ جاؤکا یہ لفظ کو مد نظر رکھ کر اتنا شرکی عقیدہ نکال رہے اور غیر اللہ کو پکارنے کے لیے مشکل کشا جاننے کے لیے، تو یہاں کون سا معنی کرو گے بھائی؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، سمجھ لو، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی بدترین خصلت یہ تھی کہ سلام کے الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یا ابو القاسم کہا۔ سام کے معنی موت کے ہیں، سام علیکہ یا ابو القاسم،
کہا ٹھیک ہے، سام کے معنی موت کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہ رہا گیا اور کہنے لگی وعلیکم السلام سین کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ برے الفاظ اور سخت کلامی کو ناپسند فرماتے۔ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے آپ کو سلام نہیں کہا بلکہ سام کہا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے کہا وعلیکم۔ دیکھیے صحیح البخاری میں 6256 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2165 نمبر ہے۔ معلوم ہوا دونوں آیات میں مراد آپ کی زندگی ہے۔ یہ آیات قبر نبوی پر آ کر مانگنے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 5 دیکھیے، غالباً 5 نمبر آیت ہے یا بدل ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ آپ نے اس آیت کو بنیاد بنایا تو بندہ ناچیز اس آیت کا جواب آیت سے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آیت اور ایک حدیث سنائی، اب تیسرا جواب سنیے۔ آپ نے تو یہ کہا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ الزامی جواب کے طور پر علمی جواب تو میں نے دے دیے، ہاں جی، تو اب الزامی جواب یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان منافقین سے کہا جائے تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگیں، لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم یستکبرون۔ اچھا، جب ان منافقین سے کہا جائے نا کہ او رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو لووا رؤوسہم، تو یہ نفی میں سر ہلا دیتے ہیں۔ ورأیتہم، اور تم ان کو دیکھو، یصدون وہم مستکبرون، کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جی جناب، اعتراض کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ آیت سے بالکل واضح ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی دعائیں مغفرت گناہوں کے معافی کا باعث تھی۔ آپ کی دعائیں مغفرت گناہوں کے معافی کا باعث تھی، اور جن خوش نصیبوں نے آپ کی خدمت میں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کی وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انعام پا گئے۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور محدثین کرام میں سے کسی ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست نہیں کی، بلکہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی۔ فوت شدہ بزرگوں کی قبر پر جا کر ان سے دعائیں کروانے کا ثبوت احادیث صحیحہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور محدثین رحمہم اللہ سے نہیں ملتا۔ جی اگلا اعتراض سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 کوٹ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ نیچے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہیں۔ کیا اس آیت پاک میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قابل گرفت اور ناجائز کام کی ترغیب دے رکھا ہے؟ آپ سنیے جواب۔ کبھی کسی نے سنا کہ کوئی شخص صبر یا نماز کو پکار رکھا ہو اے صبر اے نماز میرے مدد کرو؟ ایسا کہنے والا احمق ہے۔ اس آیت کا سیدھا اور صاف مفہوم ہے کہ صبر اختیار کرو اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا جس سے مشکلات دور ہوں گی۔ گویا کہ صبر اور نماز
نیک اعمال میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا انتہائی مؤثر ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جی تیسرا اعتراض سوال، کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا واللہ مؤتی، خطبات اقدامی صفحہ 92 دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں واللہ مؤتی وانا قاسم، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ مؤتی اور اللہ دیتا ہے، وانا قاسم میں بانٹتا ہوں، اس کی عطا بھی عام ہے، میری تقسیم بھی عام ہے، وہ دنیا بھی دیتا ہے، میں دنیا بھی بانٹتا ہوں، وہ دین بھی دیتا ہے، میں دین بھی تقسیم کرتا ہوں، علم، اولاد، ایمان، غرض یہ کہ دین و دنیا کی ہر نعمت وہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا ایک ٹکڑا، حدیث کا ایک حصہ لے کر عوام الناس کو یہ لوگ کیسے گمراہ کر رکھے ہیں۔ آپ سنیے جواب، حدیث کی ابتدائی عبارت کیوں حذف کی جاتی ہے؟ حدیث شریف تو یہ کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ معطی۔ پوری حدیث اس طرح، عبارت کیوں حذف کی ہے ہم انشاءاللہ دل کھول کر سنائیں گے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں بانٹنے والا ہوں، واللہ معطی، اور اللہ دینے والا ہے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں عطا سے مال و دولت مراد نہیں بلکہ تفقہ فی الدین مراد ہے، وہ فہم مراد ہے جو کتاب و سنت کے معانی و مفہوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آج وہ احادیث کی کتب میں محفوظ ہیں۔ کوئی شخص بھی نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے بے نیاز ہو کر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 کے اندر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، ان کے دلوں کو بھی اللہ ہی نے جوڑا۔ قرآن حکیم کی ان محکم آیات کے بعد کیا دلیل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں متصرف سمجھیں، یعنی حالات بدلنے والے۔ ماننا پڑے گا کہ قدرت و اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اوس و خزرج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ، یعنی دلوں میں محبت اور الفت ڈالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہ تھا۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ پھر یہ حدیث قرآن کی اس آیت ہی کے مفہوم میں ہے، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سمجھ آئی؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جس کو اللہ چاہتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتے۔ وَمَن يُرِدْ،
ان یضلہ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقاً، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ حرجاً کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس جواب کے بعد اعتراض کرنے کی جرات نہیں رہ جائے گی۔ اگلا اعتراض بخاری اور مسلم کی حدیث کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ آتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ کنجی کے معنی اختیار کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات اپنے حبیب کو عطا فرما دیے، حضور جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ یعنی یہ بھی سوال مختار گل اس حدیث کو کوٹ کر کے، اس حدیث کو نشانہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مان رہے۔ تو سنیے جواب، سورۃ الانعام آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، عندی خزائن اللہ۔ آیت میں اللہ کے دیے گئے خزانوں کی نفی ہے، جیسے ذاتی اور عطائی کی تعویل کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن جس کی نفی کرے حدیث میں اس کا ثبوت ہو۔ اس حدیث سے مراد فتوحات مصر و شام وغیرہ ہے، اور خزانوں سے مراد مال و دولت ہے، جیسا کہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں آیا۔ ابو ہریرہ نے کہا وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْتُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور تم انہیں یعنی خزانوں کو اکٹھا کر رکھے ہو۔ دیکھیے صحیح البخاری میں حدیث 6977، اور اس مفہوم کو واضح طور پر سورہ یوسف میں دیکھا جا سکتا ہے، جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے یجعلنی علی خزائن الارض کہتے تو کون سے خزانے ہیں جو یوسف علیہ السلام بادشاہی مصر سے مانگ رہے تھے؟ یہاں ابہام کے بولو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ اور رسول اللہ کو مختار کل کہنے والوں بتاؤ کیا ہے جواب؟ اجعلنی علی خزائن الارض، کہتے ہیں تو کون سے خزانے ہیں جو یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر سے مانگ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں، آپ جسے جو چاہیں عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ایمان کی دولت کیوں نہ دے سکے؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے قریب ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے ہاں آپ کے کلمے کے گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے رہے اور وہ دونوں اسے روکتے رہے۔ آخر کار ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں۔ اگر مجھے اپنے خاندان قریش کے اس طعنے کا خوف نہ ہوتا کہ اس نے میری موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تھا
تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تیری آنکھیں ضرور ٹھنڈی کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ منع نہ فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ جی بتائیے کیا جواب ہے؟ اب نبی اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا خواہ وہ ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم جب کہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی انہم اصحاب الجحیم کہ مشرک جہنمی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیت بھی نازل فرمائی، سورۃ القصص آیت نمبر 56 انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ جی جناب، اب کر دوں ترجمہ۔ انکا لا تہدی اے نبی جسے آپ چاہیں، لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، جسے آپ چاہیں کا ترجمہ کس الفاظ کا ہے؟ من احببتا، انکا لا تہدی من احببتا، اے نبی جسے آپ چاہیں اس سے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ولیکن اللہ یہ اللہ ہی ہے یہدی من یشاء جو جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ دیکھیے صحیح البخاری 4772، صحیح مسلم میں 24 اور 25 دیکھ لیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور فرمائیے، سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یہی وجہ ہے جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیے، بلکہ کہو جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے مسند احمد میں ہے حدیث 1839 جلد نمبر 1 صفحہ 214، یہ کہنا کہ علم، اولاد، ایمان، غرض یہ کہ دین و دنیا کے ہر نعمت اللہ دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بانٹتے، کیا یہ آیت اور حدیث اس نظریے کی واضح تردید نہیں کر رہی؟ آگے چلیے، اعتراض کیا ہے؟ حسن حسین میں ہے ہا سواد نون اور ہا سواد یان، حسن حسین میں ہے کہ جب مدد لینا چاہو تو کہہ دو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں عباد اللہ سے مراد فرشتے یا مسلمان یا جن یا رجال الغیب یعنی ابدال ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، مسافروں کو اس حدیث کی سخت ضرورت اور یہ عمل مجرب ہے۔ حوالہ کیا دیا جی؟ جاء الحق صفحہ 198۔ جواب سنیے، یہ حدیث صحیح نہیں،
کیونکہ اس میں عتبہ بن غزوان مجہول راوی ہے۔ نمبر 2، ایک راوی ابن حسان کو محدثین نے منکر الحدیث کہا ہے، لہذا یہ سند ضعیف و مردود ہے، اس سے استدلال جائز نہیں۔ لیجئے جناب اگلا اعتراض۔ جتنے بھی اعتراضات ہیں نا کرتے جاؤ، اللہ کے دیے ہوئے رحمت سے انشاءاللہ آپریشن کرتے رہیں گے اور جواب دیتے رہیں گے۔ سورۃ المائدہ کو کوٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 2 کو کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہتے ہیں نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ کیا اس آیت میں، اس آیت کو کوٹ کر کے اعتراض سنو بھائیوں، اعتراض سنو، کیا اس آیت میں معاذ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ناجائز کام کی تعلیم دے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر سورۃ آل عمران کی آیت کوٹ کرتے ہیں 81 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کیا اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مدد کا حکم دے کر معاذ اللہ شرک کی تعلیم دینا چاہی ہے؟ اور کہتے ہیں پھر سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 52 کوٹ کر کے کہ نبی نے غیر اللہ سے دین کے لیے مدد طلب فرمائی۔ قال من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ نے کہا بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کرنے پر شرک کا فتویٰ جاری ہوگا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو کفایت میں شریک کرنا ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہیں تمہیں کافی ہیں۔ کیا مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کافی نہیں؟ اگر ہے تو پھر غیر اللہ کو اس میں کیوں شریک کیا گیا؟ پھر آیت سورۃ التحریم کی کوٹ کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی بے شک اللہ اس کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ دیکھیے جی، اللہ عز و جل کا غیر اللہ کو رسول اکرم کا مددگار فرمانا درست ہے یا غلط ہے؟ جی رسول اللہ، اچھا حدیث پھر بیان کرتے ہیں صحیح مسلم سے 2199 نمبر دیتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈانگ لیا۔ ایک شخص کو کیا کیا بھائیوں؟ بچھو نے ڈانگ لیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس پر دم کروں؟ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ معلوم ہوا اپنے مسلمان بھائی سے نفع کی امید رکھنا ناجائز نہیں۔ لیجئے میرے بھائیو، یہ تھے اعتراضات قرآن آیات کو کوٹ کر کے۔ اب سنیے جو صحیح معنوں میں جو جواب ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے عطا کرنے لگا ہوں کہ دعا و پکار اور امداد جو تحت الاسباب ہو وہ بالاتفاق درست ہے۔ ہمارا اختلاف کیا ہے ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے، تحت الاسباب کے وہ تو بالاتفاق درست ہے، اس کو برا کس نے کہا؟ اوپر کی تمام آیات جس میں تحت الاسباب امداد کا ذکر ہے، مخلوقات کا اپنی فطری قوت و اختیار کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے سے مدد لینا شرک و توحید کی بات سے خارج ہے۔ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اور الزامی جواب دینے سے پہلے بلکہ ان آیات کا الزامی جواب بنتا ہی نہیں۔ بھائیو بات یہ ہے کہ
ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. لیکن یہ جتنی آیات ہیں درج کی ہیں اور یہ جتنے اعتراضات کیے ہیں یہ تحت الاسباب کے تحت ہیں. اب دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مخلوقات کا اپنی فطری قوت و اختیار کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے سے مدد لینا شرک و توحید کی بات سے خارج ہے. مثلا پاکستان میں بیٹھے ایک شخص کے پاس ٹیلی فون کا ذریعہ موجود ہے تو اس سے مدد چاہنا کہ مکہ میں میرے بیٹے سے فلاں نمبر پر معلوم کر دو کہ کل وہ کس وقت پاکستان آ رہا ہے، ہرگز شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ سبب موجود ہے، ذریعہ موجود ہے. مومنین اپنے حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپس میں تحت الاسباب اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. مشرکین مکہ کو مشرک اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ انبیاء، اولیاء، ملائکہ اور جنات کو ان معاملات میں پکارتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی کو زندہ کرنے اور مارنے کا اختیار نہیں دیا. بیماری سے شفا دینا اور رزق عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی کسی کی نہ تو تقدیر بدل سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے دل کو بدل کر اس میں محبت یا نفرت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے. اس طرح فتح و شکست، ذلت و عزت، اطمینان اور بے اطمینانی پیدا کرنے کے اختیارات مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں. اس طرح کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، کسی کو موت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ سب سوائے اللہ عالم الغیب کے کوئی نہیں جانتا. ان علوم اور قدرتوں اور صفات کو ما فوق الاسباب کہا جاتا ہے. لہذا ما فوق الاسباب میں اللہ کے سوا کسی کو امداد کے لیے پکارنا شرک ہے، اور یہی مسئلہ یہاں زیر بحث ہے. بزرگوں سے ان کی زندگی میں دعا کروانے والا مواقعت بشرطے کہ ان کی دعا کو سبب اور ذریعہ سمجھے. مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ کو جانے، اور ان بزرگوں کے فوت ہونے کے بعد جب ان کے پاس اسباب نہیں رہے، اب ان کو ہر جگہ سے سننے والا اور مشکل دور کرنے والا سمجھ کر پکارنا شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ نبینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعا کرواتا ہے. سنن الترمذی 3528 نمبر ہے. مگر یہ صرف آپ کی زندگی میں تھا. آپ کی وفات کے بعد دور عمر میں قحط پڑا تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کروائی اور خود بھی اللہ سے عرض کیا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو بارش برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے، اے اللہ بارش بھیج. صحیح البخاری میں نمبر ہے 1010. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم قبر نبوی پر حاضر ہو کر آپ سے مدد مانگتے. تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا فرق سمجھنے والوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں واضح دلیل موجود ہے. کیا ہے؟ ذرا سنیے آیت. سورۃ الاعراف آیت نمبر 194. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ امید ہے کہ جواب جو ہے نا سنتے ہی آئندہ آپ اس قسم کے اعتراض کی بونگیاں نہیں مارو گے. ان الذین تدعون من دون اللہ، مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اور مشرک کرنے والوں، مشرکو بدعتیوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو.
عبادن امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فدعوہم، اچھا تم ان کو پکارو، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے پکڑیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ یبطشون بہا، یبصرون بہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہیں جن سے سنیں؟ جواب آ گیا جی؟ ہاں جی۔ اگلا اعتراض ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 84 ہے، آیت نمبر 84 کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس کا بدلہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ دیکھیے جی، آیت کریمہ صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم کی عطا دونوں ایک ہیں۔ علم محاسبہ صفحہ 45۔ اب اس کا جواب کیا، ازالہ کیا ہے؟ آیت کا صاف سیدھا اور واقعات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مال غنیمت کے حصول سے مومنین کے ساتھ ساتھ منافقین کی بھی مالی حالت درست ہو گئی۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آسودگی، فراغت اور مال و دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ توحید کے معاملہ میں راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ آیات و احادیث سے ایسے نقطے نکالتے ہیں جن سے عبد اور معبود کے مابین فرق مشتبہ ہو جائے۔ جب اس آیت کا کسی صحابی، امام یا مفسر نے یہ مفہوم نہیں لیا کہ غربت کی حالت میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر پکار لگائی جائے، یا رسول اللہ ہماری محتاجگی دور فرما اور ہمیں غنی کر دیجئے، پھر اس آیت سے یا علی مدد پر دلیل لینے کا کیا جواز ہے؟ جی، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اعتراض اگلا، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنے کتاب مصنف اور امام بیہقی اپنے تصنیف دلائل النبوہ میں مالک الدار سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں قحط پڑا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کیجیے کیونکہ وہ ہلاک ہوئے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جا کر اسے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ لوگوں کو خبر دے دو ان قریب انہیں سراب کیا جائے گا۔ یہ اثر پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس اثر پر عصر حاضر کے محدث کبیر شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب التوسل انواعہ و احکامہ میں صفحہ نمبر 117 پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، جس میں آپ نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا۔ اس کی دو وجوہات بیان کی۔ اس واقعہ کے اصل راوی مالک الدار ہیں، ان کے حالات، ان کا ثقہ اور عادل ہونا معلوم نہیں، وہ عدالت و ضبط کے اعتبار سے غیر معروف ہیں
اور کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لیے راوی کا معروف ہونا بنیادی شرط ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مالک الدار کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے اس شخص کا نام نہیں لیا، لہٰذا وہ بھی مجہول ہے۔ سیف کی روایت میں اس کا نام بلال بتایا گیا ہے، مگر اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سیف ابن عمر التمیمی کے ضعف پر محدثین کرام متفق ہیں، بلکہ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، اگلا اعتراض یہ ہے کہ طبرانی میں ہے کہ ایک شخص عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین میری بات نہیں سنتے، تو عثمان بن حنیف نے انہیں ایک دعا سکھائی جس میں ہے، اے محمد میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس میں جواب یہ ہے، ازالہ یہ ہے، عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا قصہ صحیح اسناد سے کتب حدیث میں موجود ہے۔ انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا حکم دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی دعا کے ذریعے اپنے تکالیف دور کروایا کرتے تھے، لیکن وفات النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی، تابعی یا امام نے آپ کو نہیں پکارا کہ آپ ان کی مشکلات حل کروائیں۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے اس قصے میں طبرانی نے اضافی قصے کو عصر حاضر کے محدث کبیر شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ضعیفہ منکرہ قرار دیا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قصہ کی روایت میں شعیب بن سعید المکی راوی ہے، یہ ثقہ راوی ہے مگر حفظ میں ضعف ہے۔ جب وہ یونس سے روایت کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، کیونکہ یونس بن یزید کی کتاب ان کے پاس تھی اور ان سے ان کا بیٹا روایت کرے تو اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنی صحیح میں لائے، جیسا کہ التقریب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یونس کے علاوہ کسی سے ان کی کوئی روایت امام بخاری اپنی صحیح میں نہیں لائے، اور نہ ہی وہ ابن وہب سے ان کی کوئی روایت لائے۔ یہی بات ابن عدی سے امام ابن حاتم الجرح والتعدیل میں صفحہ نمبر 359 سمجھا رہی ہے نا، توجہ ہے نا میری طرف، پر بیان کرتے ہیں۔ یہی بات ابن عدی نے امام ابن حاتم الجرح والتعدیل میں صفحہ 359 پر بیان کرتے ہیں کہ لہٰذا طبرانی کی وہ سند جو شعیب بن سعید عبداللہ بن مصعب روایت کرتے ہیں ضعیف ہے، کیونکہ نمبر 1 شعیب بن سعید راوی منفرد ہے اور ان کے حفظ میں کلام ہے، خاص کر جب ان سے عبداللہ بن وہب روایت کرے تو وہ حجت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس قصہ میں ثقات کی مخالفت ہے، جنہوں نے اس قصہ کو روایت نہیں کیا بلکہ مستدرک میں روح بن قاسم سے عمارہ البصری روایت کرتے اور اس قصہ کو بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح شعبہ اور حماد بن سلمہ عن ابی جعفر الخطامی کی روایت میں بھی یہ قصہ موجود نہیں۔ اس حدیث کو ابن السنی نے اعمال الیوم واللیلہ صفحہ 302 میں، حاکم نے جلد نمبر 4 صفحہ 534 میں 3 طریقوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں یہ قصہ موجود نہیں، لہذا یہ قصہ منکرہ ہے۔ آگے سمجھ یہ اگلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کہتے ہیں اس آیت کا پھر مفہوم کیا ہے؟ یا سنیے اس کا جواب، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا، لیکن از رمیتا کہہ کر کنکریوں کو پھینکنے کا فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، پھر نفی کر کے اپنی طرف اضافت کی۔ فعل ایک ہی ہے، یاد رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پھینکے، جب اس کا سبب اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر ان کنکریوں کو مشرکوں تک پہنچا دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ فرما رکھا ہے ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی، ورنہ تم اپنے غصب و اختیارات سے یہ کام نہ کر سکتے تھے۔ یہ آیت تو توحید خالص کی ایک روشن دلیل ہے۔ اللہ نے بدر میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینکوا دیے، جس نے کفار مکہ کو بدحواس اور پریشان کر دیا، اور دوسری طرف احد میں اللہ نے نہ چاہا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے۔ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد قریش مکہ کے مقابلے میں بہت کم تھی، ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت بھی، مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رکھے ہیں۔ یہاں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختیارات و قدرت کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت اور قدرت کا اظہار ہے، اور اس آیت کا بھی مفہوم یہی ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پہ سوال کرنے والوں، میں اب جواب تو دے چکا ہوں، بات تو سمجھا چکا ہوں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ یہاں بھی سبب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے مومنین نے ان سے قتال کیا، اور وہی مومنین کو فتح دینے والے، لہٰذا اس فعل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری اعتراض ان کا جو اس وقت میرے سامنے ہے، یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمع بصر اور قدرت کے انوار بندے کے سمع اور قدرت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ مقرب بندہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور سمع سے سنتا ہے، نور بصر سے دیکھتا ہے، اسی کے نور قدرت سے تصرف کرتا ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ درخت سے انی انا اللہ کی آواز آ سکتی ہے، تو عبد مقرب کے لیے یہ کیوں کرم محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و بصر کا مظہر نہ ہو سکے۔ کتاب جس سے یہ اعتراض کیا گیا ہے، توحید اور شرک از غازمی شاہ صاحب کی کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے اعتراض پیش کیا۔ جواب یہ ہے کہ علماء سلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اس کا کان ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے جس طرف اللہ راضی ہوتا ہے، اور اپنی آنکھ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دے رکھے۔ وہ اپنا ہاتھ پاؤں اللہ کی رضا کے کام کی طرف بڑھاتا ہے، یعنی وہ شخص اس کو نہیں سنتا جس کے سننے کی شرع اجازت نہ دے، نہ ہی اسے دیکھتا ہے جسے دیکھنے سے شرع نے منع کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ خلاف شرع کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور نہ ہی اس کام کی طرف چلتا ہے جس کے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ فرقہ حلولیہ اور اتحادیہ کا یہ خیال کہ یہ کلام حقیقت پر ہے اور اللہ تعالیٰ عین ابد بن جاتا ہے یا اس میں حلول کر چکا ہے، عین گمراہی اور کفر ہے۔ سنیے، حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اگر اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، اگر پناہ
طلب کرے تو پناہ دوں گا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے 6501 نمبر۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ اللہ اور بندہ الگ الگ ہیں۔ اللہ انسان میں حلول نہیں کرتا۔ اگر حلولیہ کے معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس مرتبہ پر پہنچا ہوا شخص ہاتھ سے استنجا کیوں کرتا ہے؟ ہاتھ گندگی میں کیوں ڈالتا ہے؟ پاؤں سے بیت الخلاء کیوں جاتا ہے؟ اسی طرح آنکھ اندھی، کان بہرا، ہاتھ لولا یا پاؤں لنگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا، اس میں سے خون نکل آیا۔ کیا معاذ اللہ خود اللہ ہی کو یہ زخم ہوا تھا؟ اگر صوفیہ کے معنی تسلیم کیے جائیں تو جس کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان الگ ہے، اس کو تکبر سے کیا منع؟ پھر جن آیات و احادیث میں تکبر کرنے سے منع فرمائے وہ کن کے لیے؟ لہٰذا وہ معنی جو سلف صالحین نے بیان کیا وہی درست ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اللہ کے رضا و رحمت سے ہم نے مشرکین معترضین کے تمام اشکالات کا جو ہے غلط فہمیاں جو تھی وہ ہم نے جوابات عرض کر دی اللہ کی رحمت سے۔ مزید اگر کوئی اعتراض ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے سوال اور غلط فہمیاں تھیں، اعتراضات تھے مشرکین کے، مستعرشین کے، اس میں وہ مختار گل کے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے، کیا کیا اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ حق بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔